سر یہ 24 نومبر ہمیں کہا گیا کہ یہ فائنل کال ہے. خان صاحب نے کہا کہ یا تو ڈو ہوگا یا ڈائی ہوگا. اب یہ ہو گیا سارا کچھ آپ کے سامنے جو بھی ہوا. تو یہ بتائیں کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے اس نے ڈو کیا یا ڈائی کیا؟ دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک سیاسی حقیقت ہے پاکستان کی پولیٹیکل لینڈسکیپ میں. پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, یا آپ نے 8 فروری کو دیکھ لیا, اور دنیا کی 7ویں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. تو پی ٹی آئی از اے ریالٹی. اگر کسی کو اس چیز پہ کوئی شک ہے تو میرے خیال سے وہ خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے, یا خواہشات اس کی ہو سکتی ہیں کہ پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے یا عمران خان ختم ہو گیا ہے. پی ٹی آئی بھی ابھی بھی موجود ہے اور ہمیشہ رہے گی موجود. اور جہاں تک 24 نومبر کی بات ہے, دیکھیں ایک کال دی گئی, بہت بڑا لوگوں کا مجمع نکلا, اس کو لیڈ کیا گیا, پھر اس نے ڈی چوک پہ آئے وہ. لیکن اس کے بعد جس طرح حکومت وقت نے ریئیکٹ کیا اور جس طرح ایکٹ کیا, جس طرح کے ایڈونچرز انہوں نے ایگزیکیوٹ کیے, وہ کسی جمہوریت میں نہیں ہو سکتا. کیا ہوا سر وہ اس دن کیا منظر کیا تھا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ تو اب ہائیبریڈ رجیم بھی نہیں رہا, کیونکہ گلوبل ڈیموکریسی انڈیکس جو ہے نا دنیا میں, وہ کاؤنٹ کرتے ہیں اس ملک میں کتنی جمہوریت جھلکتی ہے. وہ پہلے پاکستان کو کہتے تھے ہائیبریڈ رجیم, ڈیموکریسی تو سائڈ پہ کرتے ہیں نا. اب انہوں نے ریسنٹ جو 2024 میں ریٹنگ دی ہے, صاحب کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں, وہ بھی ہائیبریڈ سسٹم کے تحت میں وہی آ رہا ہوں. دیکھیں 2024 میں جو انہوں نے رجیم انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ ہائیبریڈ بھی نہیں رہا, یہ اب اتھارٹیرین رجیم بن چکا ہے. سو ہائیبریڈ بھی نہیں رہا, ڈیموکریسی ہائیبریڈ اتھارٹیرین رجیم ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک دیکھیں اب ہوا کیا, وہاں پہ لوگ آئے, they were peaceful protesters. آپ کسی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ سے پوچھ لیں, یہ کیسا پیسفل ہے کہ آپ کے پاس رائفلز ہوں, گلیلیں ہوں, نہیں دیکھیں بات سنیں, وہاں پہ مجھے بتائیں کسی شخص کی ڈیتھ پی ٹی آئی کے لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے؟ مجھے یہ بتائیں. وہ تو کلیم کر رہے ہیں. نہیں مجھے بتائیں نا, آپ نے سن لیا نا متھی اللہ جان کو, اعزاز سعید کو, جو رینجرز کے لوگ کی ڈیتھ ہوئی تھی, ہی واز ریلیٹیو آف شاہد خاقان عباسی. ٹھیک ہے, ہاشم اس لڑکے کا نام تھا, مری کا تھا. وہ گاڑی کے نیچے اس کی آ کے ڈیتھ ہوئی. وہ لڑکا مینٹلی انسٹیبل تھا, وہ کہتے تھے کہ وہ ڈرگ ابیوز میں بھی تھا, ریکور ہو رہا تھا, ریہیبلیٹیٹ ہو رہا تھا. یہ ڈیتھ ہوئی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, گارڈین کہتا ہے 17 لوگ شہید ہوئے, اخبار گارڈین انٹرنیشنل. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. بی بی سی بھی فگرز دے رہا ہے کچھ آپ کو, 7-8 لوگوں کی. ٹھیک ہے. پھر انڈیپینڈنٹ نے دی, وہ قرۃ العین شرازی جی تھی, وہ کہتی ہیں 12 لوگ شہید ہوئے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد الجزیرہ کہتا ہے ڈیڈ بٹ ناٹ کاؤنٹڈ. ٹھیک ہے جی, ہاں جی, یہ الجزیرہ کا آرٹیکل ہے, بڑا انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے. پھر بی بی سی بڑی خوبصورت بات کرتا ہے, خوبصورت تو کیا افسوسناک بات ہے, ان کو ایکسپوز کرتے اس وجہ سے خوبصورت کہہ رہا تھا, کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم نے پولی کلینک اور پیمس کی بات کرو, اتنی سرجریز پورے زندگی میں ہم نے پروفیشن میں نہیں کی ایک رات میں انجرڈ لوگوں کی جتنی اس رات کو ہم نے کی. اور متی اللہ جان صاحب کہتے ہیں کہ جو میڈیکل ریکارڈ ہے, جو رجسٹر تھا جس پہ آپ ڈیتھس رجسٹر کرتے ہیں, وہ غائب کر دیا گیا. پھر بی بی سی بھی یہی کہتا ہے کہ ایکسیس پولیس نہیں دے رہی میڈیکل ریکارڈ کی. پھر جو لوگ شہید ہوئے ان کے جب رشتہ دار لینے گئے, ان کو ڈیڈ باڈیز نہیں دی گئی. پراپر لڑائی لڑی وہاں پہ ڈیڈ باڈیز. اب سنیں, اب پی ٹی آئی کہتے ہیں 12 لوگ شہید ہوئے, لیکن یہ لسٹ ختم نہیں ہو رہی. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم آئیڈینٹیفائی کر پائے ہیں, جو لوکیٹ کر پائے ہیں. ابھی ہم اس پہ پورا ڈیٹا کمپائل کر رہے ہیں, کیونکہ کچھ نہیں بتایا, اسٹیٹ نے پوری کوشش کی اس کو کور کرنا ہے. ہم نے جو لاپتہ لوگ ہیں, ہاں جی, ان کو لاپتہ, جی اب نہیں لاپتہ لوگ تو میرے خیال سے 25-30 ابھی تک لاپتہ ہیں, جو آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پا رہے کہاں پہ ہیں, ان کے ویئر اباؤٹس کا بھی نہیں پتا آپ کو. سو دس فگر اللہ نہ کرے کین گو اپ, جس میں کیجویلٹیز ہیں یا فیٹیلٹیز ہیں آپ کی. سو یہ اسٹیٹ نے کور اپ کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ میرے فگرز نہیں ہیں, انٹرنیشنل میڈیا, لوکل میڈیا تو ان کے پتہ نا آپ کو سوئچ دیتے ہیں جس طرح مرضی گھما لیں اس کو. آج کل تو ویسی میڈیا پورا ہی قبضے میں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو یوٹیوب میں تھوڑی بہت انڈیپینڈنس ہے, بلکہ کافی ہے, ان بیچاروں پہ بھی زیادتی ہے, لیکن لوکل میڈیا تو انہوں نے قابو کیا ہوا ہے. لیکن انٹرنیشنل میڈیا تو نہیں آپ کی مرضی کی خبریں چلا سکتا نا. پھر اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں جی انٹرنیشنل میڈیا بھی بائسڈ ہے. آپ نے دیکھی ان کی 2 اسٹوپڈ قسم کی اسٹیٹمنٹس. اور آگے سے خبریں کیا آ رہی ہیں جی, عطا تارڑ کیا کہہ رہا ہے آگے, جی مراد سعید لیڈ کر رہا تھا 1500 بندوں کے بعد. تو یہاں سے آپ ان کی سیریسنس دیکھ لیں کہ جی مراد سعید لیڈ کر رہا تھا, مطلب آپ جھوٹ بولنے کی حد ہوتی ہے, یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. اب اچھا, میں نے نا پوری ہسٹری دیکھی, یہ سننی آپ کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے
کہ یار کیا اسٹیٹ اس طرح کرتی ہے کہ لوگوں کو پروٹیسٹ کر رہے ہوں اور اپنا فنڈامنٹل رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہوں. آرٹیکل 17 ہے, آرٹیکل 16 ہے, رائٹ ٹو اسمبل, ایسوسیشن, فریڈم آف موومنٹ. کیا اسٹیٹ ایسے کرتی ہے؟ کبھی نہیں کرتی. کون سے ملک کرتے ہیں ایسی چیزیں؟ اچھا ایک بڑی سر خان صاحب نے کیا تھا, خان صاحب نے کیا تھا فیض آباد میں, خان صاحب کی گورنمنٹ میں بھی یہ سب کچھ ہوا. دیکھیں میں تو خان صاحب کی بھی ٹویٹ آپ کو دکھاتا ہوں. جب یہ لوگ آئے تھے, ٹویٹ ہے کہ میں نے سی ڈی اے چیئرمین کو ڈائریکٹ کیا ہے, سی ڈی اے چیئرمین کو ڈائریکٹ کیا ہے کہ جا کے لوگ, بارش ہو رہی ہے, لوگوں کو کمبل پرووائڈ کریں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں جو دھرنے پہ. میں بلاول نے لانگ مارچ کی, مولانا نے کی, چلی تھی سر وہاں پہ, مولانا نے لانگ مارچ کی, بلاول نے لانگ مارچ کی. میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں, پولیٹیکل پارٹیز نے جب کی ہے. جی وہ فیض آباد وہ سر پولیٹیکل پارٹی تھی نا, جو ایک اسلامک پارٹی کری تھی. آپ ٹی ایل پی والی بات کر رہے ہیں نا. دیکھیں ٹی ایل پی کے لوگ تو آپ نے دیکھا انہوں نے کس طرح لوگوں کو پکڑا. ٹی ایل پی کو تو کمپیئر نہیں کرے نا پی ٹی آئی کے ساتھ, یا پی ٹی آئی اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کرے. لیکن انہوں نے بھی تنصیبات پہ حملہ کیا نا, ایسا نہ کریں. نہیں کون سی تنصیبات پہ حملہ؟ پاکستان کی تنصیبات پہ حملہ ہوا 9 مئی, کسی سے ڈھکا چھپا تو نہیں ہے. ابھی ہم 24 نومبر کی بات نہیں وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر فیض آباد پہ خان صاحب نے کیا تو ہم اس کو نہیں ہو سکتا. خان صاحب کی بات نہیں ہے. مجھے بتائیں, جب سیریس لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو جائے, یا تو لوگ فائرنگ کر رہے ہوں آپ کے اوپر, یا آپ کے اوپر اٹیک کر رہے ہوں, تو پھر تو اسٹیٹ ریئیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ مجھے بتائیں ایک شخص مرا, کوئی کسی کو گولی لگی جو پروٹیسٹرز کی طرف سے؟ لاسٹ ٹائم سنگجانی میں, یار لاسٹ ٹائم کی چھوڑے, آپ 24 کی بات کریں. ابھی ہم 24 پہ, ادھر بھی آ جائیں گے, پہلے آپ 24 پہ رہیں. وہ تو ابھی والے انسیڈنٹ کو ہم نے دیکھنا ہے نا, اس وقت کیا ہوا. ٹھیک ہے, پولیس کے جوان پہ زخمی ہوئے ہیں کچھ. دیکھو نا یار, زخمی نہیں, مجھے اگر فار پتھر مارتے ہوئے کی ویڈیوز ہیں, ایک پولیس والا اگر زخمی ہوگا, مجھے بتائیں, تو کیا آپ انڈسکرمنیٹ فائرنگ شروع کر دیں گے پروٹیسٹرز کے اوپر؟ ایسے نہیں ہوتا. جب یہ آپ ایک بنا کے جائیں گے کہ ڈو اینڈ ڈائی, یا ہم نے جو مرضی اسٹیٹمنٹ دے, دیکھیں وہ بھی ریاست تو تیاری کریں گے. ریاست کا کام ہوتا ہے فیسیلیٹیٹ کرنا پروٹیسٹ کو. ریاست کا کام یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو تنگ کریں اور ان کو آپ پرووک کریں کہ وہ وولیٹائل ہوں یا وہ وائلنس کی طرف جائیں. بات جو میں کر رہا تھا نا, وہ یہ کر رہا تھا, دیکھیں آپ نے فار انسٹنس کہ وداؤٹ وارننگ کب ہوئی اس طرح کے, میں دیکھ رہا تھا ہسٹری میں کب ہوا, یا کون سے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے. برازیل ہو گیا, میانمار ہو گیا, بنگلہ دیش ہو گیا, یا پیلسٹائن ہو گیا, یا کشمیر ہو گیا, یہیں بھی پروٹیسٹرز پہ فائرنگ ہوتی ہے. پہلے تو دیکھیں, آپ کو دنیا کہہ رہی ہے آپ اتھارٹیرین رجیم ہے, ہائبرڈ رجیم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور پھر آپ کی جو ایکشنز ہے اس سے بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ آپ میں کتنی برداشت ہے, کہ آپ پروٹیسٹ ہی برداشت نہیں کر سکتے. آپ کو کیا وہاں پہ لوگ کیا کر رہے تھے کہ ہم گھس جائیں گے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر اور گھسیٹ کے باہر لے آئیں گے لوگوں کو, پرائم منسٹر کو گھسیٹ کے باہر لے آئیں گے. اور ابھی تھوڑے عرصے پہلے مولانا فضل الرحمان نے جب پروٹیسٹ کیا, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کے سامنے, آپ بھیگی بلی بن گئے وہاں پہ. وہاں تو آپ نے گھٹنے ٹیک دیے اسٹیٹ نے, آپ کے ایک بندے نے کسی کو کچھ نہیں کہا, وہ سپریم کورٹ سے معافیاں منگوا کے گئے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں آپ کو ریٹ آف اسٹیٹ یاد نہیں آئی. یہاں تو آدھی تو عورتیں ہوتی ہیں, وہ یہ بیانیاں بنا کے تو نہیں گئے تھے ہم ڈو اینڈ ڈائی کریں گے. نہیں جو بھی تھے, آپ سے انہوں نے زبردستی باتیں منوائی ساری. ٹھیک ہے, آپ نے وہ آپ کی بھی بات ماننے کو تیار ہیں, وہ تو خود کہتے ہیں کہ آپ سمجھانی کر لیں, ہم ریلیز باتیں کہاں سنیں. ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا کیا. دیکھیں 1919 میں نا, 1919 میں, ٹھیک ہے, پروٹیسٹ ہو رہا تھا یہ جلیاں والا باغ میں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, وہ پروٹیسٹ کیا تھا کہ جو رولٹ ایکٹ تھا, ٹھیک ہے, ایک قانون بنایا تھا, ٹھیک ہے, اس میں کچھ شکیں تھی جس سے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو, جس میں مسلمان, ہندو, سکھ سب تھے, ان کو لگتا تھا ہمارے بنیادی حقوق ختم کر دیے گئے ہیں. اور وہ کیا تھے, یہ سملیرٹی بڑے مزے کی ہے, وہ یہ تھے کہ کسی کو بھی انڈیفینیٹلی آپ پریزن میں ڈال سکتے ہیں وداؤٹ ٹرائل. اوکے, ٹھیک ہے, اور کورٹ سے آپ نے جوڈیشل ریویو کا وہ لے لیا تھا رائٹ, کہ اس ایکشن کو کورٹس ریویو بھی نہیں کر سکتے. آج کل بھی کمپیریزن کریں, ابھی ریسنٹلی انہوں نے لا پاس کی انڈر دا اینٹی ٹیررزم ایکٹ کہ یہ کسی کو بھی انڈیفینٹ ڈیٹینشن میں لے کے جا سکتے ہیں. کہنے کا مطلب ہے ہم 100 سال آگے جانے کے بجائے 100 سال پیچھے جا رہے ہیں. میں صرف کمپیریزن ڈرا کروں, بڑا اچھا کمپیریزن ہوتا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ 26ویں آئینی ترمیم دیکھیں نا آپ نے, جوڈیشل ریویو کا کانسیپٹ بھی تقریباً جو تھا وہ آپ نے جوڈیشری کے ہاتھ سے لے لیا, ایگزیکٹو کے نیچے دبا کے رکھ دیا. سو حالات اس طرح کے تھے. ایکشن رولٹ ایکٹ کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. ایک تھے بریگیڈیئر جنرل ڈائر صاحب, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اچھا یہ لوگ کنفیوز کر جاتے ہیں, 2 ڈائر تھے, ایک ڈائر نہیں تھا, ایک ڈائر تھا جو گورنر تھا, لیفٹیننٹ گورنر جو پہلے مائیکل او ڈائر, جی جی بالکل, وہ گورنر تھا.
اچھا یہ ڈائر اور ہے. ہاں لیفٹیننٹ گورنر جو تھا مائیکل ڈائر, وہ اس وقت گورنر تھا, لیفٹیننٹ گورنر تھا پنجاب کا, ٹھیک ہے, اور اس کے نیچے ایک افسر تھا بریگیڈیئر جنرل ڈائر, ٹھیک ہے. لیفٹیننٹ گورنر نے ان کو کہا کہ اس کو آپ کنٹرول کریں موب کو. اوکے, وہ گئے ڈائر صاحب, اس نے نہ وارننگ دی. اب جلیانوالہ باغ اگر دیکھیں نا, وہ باقی سائڈوں سے بند ہے, اس کی ایک ہی انٹرنس تھی, باقی آپ وہاں سے باہر نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, اس نے نہ وارننگ دی, نہ بس لوگ وہاں پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ ہم نہیں مانتے اس قانون کو, جس طرح ہے کہ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے, وہی ہو رہا تھا. ٹھیک ہے جی, اس نے فائرنگ کی اور روکی نہیں, آرڈر کر دیا روکی نہیں, فائرنگ ہوتی رہی جب تک آخری شخص بھی وہاں مر نہیں گیا, فائرنگ نہیں رکی. وداؤٹ وارننگ فائرنگ ہوئی تھی, ٹھیک ہے, بتایا بھی نہیں. وارننگ ہوتی ہے پراپر, ویسے اگر میں پولیسنگ کے کانسیپٹ پڑھے اس پہ آتا ہوں ابھی, وارننگ نہیں دی, اور آپ نے انڈیفینٹ ٹائم کے لیے انڈسکرمنیٹ فائرنگ کی وہاں پہ. اچھا پھر کتنی ڈیوریشن تک ہوتی رہی ہے فائرنگ؟ یار یہ اچھا خاصا آدھا گھنٹہ 35 منٹ تک فائرنگ ہوتی رہی تھی, ٹھیک ہے, لگاتار. ہاں. اچھا اب میں کہہ رہا کیا ہوں, بیسیکلی سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں آپ کو, کہ گورا جو ایک امپیریل گورنمنٹ تھی, جو امپیریل رجیم آپ کے اوپر آ کے بیٹھا تھا, اوکے, انہوں نے بھی جب اس کا ان کو لگا کہ یار ہم غلطی کر گئے, بہت زیادہ لوگ مر گئے, تو بڑا ظلم ہو گیا, ٹھیک ہے, ہمیں پروٹیسٹرز پہ فائرنگ نہیں کرنی چاہیے تھی, ان کا رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنا. انہوں نے ایک کمیشن بنایا. یہ اب